آج ہمارے پاس ایسا بہت سارا مسئلہ ہے، تجارت میں بہت سارے ایسی چیزیں آ چکی ہیں، کبھی کسی بٹ کوائن کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر، کبھی نئے نئے ایپس ایسے کچھ آ رہے ہیں، آدمی جو ہے اس میں کمائی کا کام کر رہا ہے۔ اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ آسان طریقے سے مال کمانے کی فکر میں ہیں، محنت کا کام نہیں کر رہے ہیں، آسانی سے شارٹ کٹ ذریعے سے مال آ جائے، ایسے شارٹ کٹ میں جا کر ہمارے کئی مسلمانوں کے پیسے برباد ہو چکے ہیں۔ کبھی کسی کا کمپنی کے نام پر، کبھی کسی انویسٹمنٹ کے نام پر ہمارے مسلمان پیسہ ڈالتے ہیں، اور جب پیسہ ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے پاس آ کر جو ہے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایسے ہر وہ طریقہ کہ آدمی شارٹ کٹ کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی اگر کمانے کی سوچتا ہے تو یہ شارٹ کٹ کا جو طریقہ ہے یہ کچھ دیر تک اچھا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جانے کے بعد یہ شارٹ کٹ کا طریقہ انسان کے لیے مصیبت اور وبال جان بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تجارت کا ہر وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس طریقے پر اگر کوئی آدمی کمائی کماتا ہے تو پھر ایسے آدمی کی کمائی حرام کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان کی الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہاں پر اللہ نے تجارت کا مسئلہ بیان کیا۔ تجارت ایک بہترین ذریعہ ہے، آدمی تجارت کے ذریعے سے کمائی کماتا ہے تو بہترین ہے، لیکن تجارت کو آدمی اسی انداز سے کرے جس انداز سے اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تجارت ایک بہترین پیشہ ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ ہمارے نبی بھی تاجر تھے، اور تاجر کیسے تھے؟ امانت دار تھے۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا تاجر تجارت ایک اچھا پیشہ ہے، لیکن تجارت کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، الصادق والامین، تاجر سچا ہو اور امانت دار ہو۔ یہ دو چیزیں کسی تاجر میں آ گئی تو یاد رکھو نبی کی خوشخبری ہے، مع النبیین والصدیقین، اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو جو ہے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھے گی۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ رکھتا ہے اور صدیقین کے ساتھ رکھتا ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مارکیٹ میں جاتے اور تاجروں سے خطاب کر کے کہتے اے تاجروں کی جماعت، اگر تمہارے پاس تجارت کا انداز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو عمر بن خطاب ایسے آدمی کے لائسنس کو کیسے کرتے؟ کہتے کہ تمہاری تجارت کا نکاح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کا طریقہ تم سیکھو، اس کے بعد مارکیٹ کو آؤ تجارت کرو۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ تجارت کا ہم طریقہ سیکھتے ہیں، تجارت کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، تو تجارت اسی انداز سے کی جائے گی، اسی اصول پر کی جائے گی کہ آدمی جو ہے ان انداز کو سیکھے۔ تجارت کا کچھ طریقہ ہے، اس کو سیکھ کر آدمی اگر بزنس کرے، یہ بزنس پسندیدہ عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں آپس میں اپنی جان کو خودکشی کے ذریعے سے ہلاک مت کرو۔ خودکشی کر لیتے تو تم ایسا حرام کام کر لیتے ہو، غلط کام کر کر اپنی جان کو خودکشی میں مبتلا مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر اور تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ رحم کرنے والا ہے وہیں پر بسا اوقات انسان کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رحم غضب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کام انسان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ صحیح معنی میں عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔